جس جگہ کو شہرت اور بزرگی حاصل تھی وہ گیا ہے۔ گیا کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے تھے، آج نہیں، ما قبل تاریخ، اتہاس سے پہلے، پراگ اتہاسک کال میں اتہاس جب آیا تو اتہاس نے آنکھ مل کے گیا کو دیکھا کہ اچھا یہ گیا ہے، یہاں دنیا آتی ہے، کائے کو دیکھا، یہاں آتے تھے کائے کو لوگ، آنے کی وجہ کیا تھی؟ لوگوں کا ایسا اعتقاد تھا کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، اگر وہ چاہے کہ اپنے ماتا پتا کی آتما کو شردھانجلی دے، تہنیت پیش کرے، ان کی آتما کی شانتی کے لیے کچھ کرے تو کہیں سے بھی کر سکتا تھا، لیکن سب سے زیادہ پرفیکٹ، شریشٹھ اور اتم جگہ جو تھی وہ گیا ہے، جہاں آ کے کوئی اپنے ماں باپ کی آتما کی شانتی کے لیے کچھ کرے۔ تو گیا بہت پرانی جگہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ رامائن میں بھی اور مہابھارت میں بھی گیا کا ذکر ہے، نام کچھ بدلا ہوا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی پر کچھ دیر بولتا آپ سے۔ پھلگو ندی کا نام رامائن میں کہتے ہیں کہ نرنجن ندی ہے، نرنجن ندی ہے نا، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانے، لیکن یاد رکھیے کسی علم سے خالی مت رہی، جو آدمی خالی رہتا ہے اسی کو لپیٹ کے کوئی اپنی خالی جگہ بھر لیتا ہے، اور جس کے پاس بھرا ہوا معاملہ ہو اس کے آگے سامنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ خالی ہے نا۔ مہابھارت میں بھی اس کا ذکر ہے نا، اور کہیے کہ سب سے پہلے کس کتاب میں ذکر آیا تو اس کا نام بھی سنا دیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ پرانوں میں ایک کتاب ہے وایو پران، اس میں سب سے پہلے گیا کا ذکر آیا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 600 سال پہلے، قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے گیا ایک بار پھر دنیا کے نقشے پر چمک گیا۔ کیسے چمکا؟ دارالعلوم ہے نا، گوتم بدھا کو علم یہی حاصل ہے نا۔ علم کی روشنی سے جہاں بدھ نہا گئے وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ گیا ہے نا۔ پانی سے نہانے بہت جگہ لوگ جاتے ہیں ہے نا، یہاں کس چیز سے نہا؟ گیان کی روشنی سے، گیان کے پرکاش سے بدھ نہا گئے ہے نا، گیان پراپت ہوا، بودھ گیا ہے نا۔ اتنی تاریخ سن لیا، اتنا تو بہت کچھ جانے ہیں، اب جو نہ جانے ہو بھی سن لی۔ عہد سلطنت میں جب سلطنت پیریڈ آیا، یعنی مسلمانوں کے دور کا آغاز ہوا، تو گیا ان پرانے شہروں میں سے ایک ہے جہاں اولیاء نے قدم رکھا۔ کون سے ولی سب سے پہلے آئے؟ یہ فیصلہ کرنے ہم نہیں آئے، ہم آپ کو کچھ قدیم بزرگوں کا تذکرہ سناتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ 100 برس کے نہیں ہیں، 200 برس کے نہیں ہیں، 300 برس کے بھی نہیں ہیں، 500 برس کے بھی نہیں ہیں، 600 برس کے بھی نہیں ہیں، 700 سال پرانی تاریخ ہے نا۔ مخدوم جہاں کے مکاتیب، خطوط، چٹھیاں کا جو مجموعہ ملتا ہے اس میں دو بہت مشہور ہیں، مکتوبات صدی یا صد مکتوبات، اور دوسرا مکتوبات 2 صدی یا 200 مکتوبات۔ 200 مکتوب کا پہلا خط جس سے 2 صدی شروع ہو گئی، شیخ عمر کے نام، شیخ عمر۔ اب اس کے بعد ایک حسن ہوگی،
شیخ عمر تھے کہاں کے، ان کا ایڈریس کیا تھا، ان کا پتہ کیا تھا، تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے شیخ عمر ساکن قصبہ آب گلا، آب گلا، سمجھا آپ نے؟ ہے نا؟ ابھی کون آپ گلا تھا اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں، فی الحال تو آپ ہی کا آپ گلا مشہور ہے نا؟ ہاں کسی نے اس کو انکلا بھی پڑھ لیا ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، انکلا، اور کسی نے آپ گلا پڑھا، نقطہ 400-500 برس میں ادھر سے ادھر ہوتا ہی ہے نا؟ شکر پارے والا نقطہ تو فوراً ختم ہو جاتا ہے منہ میں رکھتے ہی، تب آپ گلا، اگر یہ سچ مچ آپ گلا ہے تو پتہ چلا کہ مخدوم جہاں کے زمانے میں بھی یہ آپ گلا تھا، ہے نا؟ اور کیا خوبصورت نام رکھا کسی رکھنے والے نے، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ یہ نام پورا فارسی ہے، اس میں 2 لفظوں کا ملان ہے، آب اور گل، آپ کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کی، ہے نا؟ اچھا، ارے اس لفظ میں آپ کی اور میری تاریخ چھپی ہوئی ہے، آپ ہیں کیا؟ آب ہے اور گل ہے، اس کے علاوہ حضرت انسان ہے کیا؟ آب ہے اور گل ہے، مٹی ہے اور پانی کو لگا دیا گیا ہے مٹی کے سامنے، خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، ہے نا؟ آپ گلا، لگتا ہے کہ گیا میں آبادی کچھ دنوں کے لیے اتنی گھٹ گئی تھی کہ جہاں آبادی انسان کی ہوئی اس جگہ کا نام ہی رکھ دیا گیا آپ گلا، ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ مخدوم جہاں کے خلیفہ تھے اور ان کے نام 16 خط ہیں، شیخ عمر کے نام، واہر آپ گلا کہاں چھپا ہوا ہے؟ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی، آپ گلا والوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، علم سے دور نہیں ہونا چاہیے، علم سے غافل نہیں ہونا چاہیے، آپ کی علمی پہچان ہے، آپ کی پہچان گیان سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی پہچان شرافت سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی پہچان آدمیت سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی پہچان انسانیت سے جڑی ہوئی ہے، اور آپ کی پہچان بشارت کے اور اشارت کے کائنات سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ نہ صرف ہم پڑھیں بلکہ آس پاس والے کو بھی پڑھانا۔ کل جب اتنی آسانی نہیں تھی تو آپ قلعہ میں ایک ایسا عمر بیٹھا ہوا تھا جس کو مخدوم جہاں خط لکھتے تھے، ہے نا؟ اور وہ سارا خط پڑھنے کے لائق ہے۔ ان خطوں میں اگر اسلام زندہ ہے، اگر ان خطوں میں شریعت زندہ ہے، اگر ان خطوں میں طریقت زندہ ہے تو ان خطوں میں آپ قلعہ بھی زندہ ہے نا؟ یہ تو ہوا قلعہ کے شیخ عمر کا تذکرہ۔ ان سے پہلے ہم کسی آدمی کو گیا میں ایمان کے حوالے سے نہیں جانتے، اب دوسرے آدمی کا تذکرہ سنا۔ یہاں 2 بستی ہے گیا، ندرہ اور مافا، شاید نام سنا ہو آپ نے، نہ سنا ہو تو کھوجئے، سب ہم بتا کے نہیں جائیں گے۔ ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو ہم اشارہ کرتے ہیں، میرا اسٹوڈنٹ نوٹ کرتا ہے۔ ہم اسکول میں نہیں پڑھاتے کہ انگلی رکھ کے کہیں رب یسر ولا تعسر، ہے نا؟ کھوجئے گا ندرہ اور مافا، دونوں کے ڈسٹرکٹ میں ہے، اور دونوں میں ایک اللہ والے لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہیں کون؟ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ بریلوی کے خلیفہ سید علیم الدین دانشمند نیشا پوری کے بیٹے ہیں۔ دونوں نے مخدوم جہاں کو دیکھا ہے، دونوں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ باپ خلیفہ ہے، بیٹے کے سر پر بھی مخدوم جہاں کا ہاتھ رہا ہے۔
اب دونوں اپنے باپ کے خلیفہ ہیں۔ علیم الدین گیسو دراز نیشا پوری، ایران کے نیشا پور سے خاندان آیا تھا۔ گیا میں صرف تم ہی نہیں آئے ہو، ہم بھی آئے ہیں، ہے نا؟ ان دونوں کا مزار، ایک کا ندرا میں، ایک کا ماپا میں۔ کتنی پرانی تاریخ ہو گئی گیا، اندازہ ہو کہاں 600 سال پرانی تاریخ ہے، اور ان بزرگان دین کا وجود بتا رہا ہے کہ گیا صرف تمہارے نزدیک اہمیت کے لائق نہیں ہے، ہم نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کی اہمیت میں 4 چاند لگایا ہے نا؟ اب اس کے بعد ایک بزرگ کا نام اور سن لو۔ یہ لوگ تو ذرا دور دور تھے شہر سے، اب شہر سے بالکل قریب چلے، اب تو اور قریب ہو گیا، اب تو لگتا ہے کہ وہ شہر کا حصہ ہوگا۔ ویتھو شریف، ہے نا؟ ویتھو شریف اب دور آیا، کتنے دن کا؟ 450 سال، 450 سال پرانے بزرگ ہیں۔ مخدوم درویش اشرف، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنی نسبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، ہے نا؟ اب پرانا گیا ڈسٹرکٹ جوڑ لیں تو اورنگ آباد بھی گیا ہی میں جڑ جائے، تو امجد شریف سرکار غوث پاک کی اولاد سیدنا و مخدومنا مولانا و مقتدانا محمد امجھری قدس سرہ العزیز، وہ بھی گئے ہی ہے نا؟ اب ڈسٹرکٹ بدل گیا تو بدل گیا، ہے نا؟ ڈسٹرکٹ بدلتا ہے تو اس سے تاریخ بدلتی نہیں ہے، تاریخ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ یہ تو اصول ہے، ایک باپ کے 4 بیٹے، 4 بیٹے سے پھر 8 بیٹے، اور 8 سے 16 بیٹے، ایک بیٹا دبئی میں ہے، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا پٹنہ میں ہے، باپ ایک سے پھیلتا گیا خاندان، اور کہاں سے کہاں پھیل گیا، ہے نا؟ اب چلو جلدی سے گیا کی تاریخ کو سمیٹے اور چلے آئے 12ویں صدی ہجری میں، یعنی 18ویں صدی عیسوی میں۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب مغلوں کا آخری دور ہے، انگریز آیا چاہتے ہیں، انگریز قدم رکھ رہے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہی ہے، تب گیا میں کون تھا؟ گیا کے بالکل پاس، آپ کے بالکل قریب ہے چاکن، اور چاکن میں ایک جگہ ہے پیر بیگھا، ہے نا؟ اور وہاں آسودہ ہے سیدنا شیخ جہاں مخدوم منیم پاکباز کے اجل خلیفہ حضرت شاہ اہل اللہ عثمانی، شاہ اہل اللہ عثمانی، یہ وہاں آسودہ ہے پیر بیگھا میں، یعنی مولوی فیضان سب سے پہلے گیا میں حضرت شاہ اہل اللہ سے آیا، جو مخدوم منیم پاکباز کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ ایک بزرگ نے وہاں آ کر اس جگہ کو پیر بیگھا بنا دیا، ہے نا؟ یہ سب تاریخ ہے گیا، اس کو جانو اور سمجھو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جو آدمی اپنی تاریخ بھول جاتا ہے اس سے بہت سا سوال ہوتا ہے، اور جو تاریخ صحیح رکھتا ہے اس سے سوال کرنے والا تاریخ کا اندھا ہوتا ہے۔ جب چاکن میں ہو لیو تو چلو اب شہر کی طرف۔ رام ساگر سنا ہوگا آپ نے نام، ہے نا؟ ہم لوگوں نے نام بدلنے پر کبھی دھیان نہیں دیا، ہم کام بدلنے پر دھیان دیتے ہیں، نام بدلنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں، نام رہے، ہے نا؟ نام اب کبھی بدلتے ہیں جب نام کا گڑبڑ مانا ہو، ہے نا؟ میرے یہاں نام بدلنے کا ایک اصول ہے، ہم بیجا نام نہیں بدلتے،
ہم نفرت سے نام نہیں بدلتے، ہم تعصب سے نام نہیں بدلتے. ہم کو نام بدلنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب معنی، میننگ، ارتھ، مفہوم گڑبڑ ہو، گندا ہو، خراب ہو، بیکار ہو، ہم نام بدلتے. کہتے ہیں کہ اس کا معنی اچھا نہیں ہے، نام ایسا رکھو جس کے معنی سے سگندھ آتی، خوشبو آتی ہے نا. ایسا نام کیا کرتی ہے نا. اب ایک آدمی کہے کہ میرا نام ہینگ ہے. ہینگ جانتے ہو؟ ہینگ کی بو، ہینگ کی گند اچھی نہیں ہوتی ہے نا. تو کہ ہینگ ہٹا دے، تو اپنا نام گلاب رکھ. یہ ہمارا اصول ہے. رام ساگر آپ کے لیے بہت اچھا نام ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، آپ رکھیے رام ساگر. ہم کام وہ کریں گے کہ عمل کا ساگر آپ کو دکھائیں گے جس میں ڈبکی لگانے کی آپ بھی خواہش کیجیے گا. رام ساگر میں ایک بزرگ آیا، اپنے سے نہیں آیا. ہمارے یہاں بزرگان دین ہوس سے نہیں آتے. ہمارے یہاں بزرگان دین زمین جیتنے نہیں آتے. ہمارے یہاں بزرگان دین دل جیتنے آتے ہیں. ہمارے یہاں بزرگان دین من کی دنیا جیتنے آتے ہیں. ان کا اصول یہ ہے کہ وہاں چلو جہاں من ہو اور من پر من کی حکومت کا قائم کرو، ہے نا. تو جو بزرگ آئے رام ساگر میں، وہ اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے عظیم بزرگ، قطب زمانہ، غوث زمانہ، حضرت سید الشاہ عطا حسین فانی، عطا حسین. سبحان اللہ، نام بتا رہا ہے کہ کس کی عطا ہے نا. بعض لوگ اپنے نام کے اعتبار سے اسم بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی ایسا نام ہے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کیسا ہے. دیکھیے یہاں صدر آپ کے بیٹھے ہوئے، ان کا نام ولی اللہ ہے نا. اسم بامسمہ، ولی اللہ کی اولاد ہے. ساری دنیا ان سے یہ حسن ظن رکھتی ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اور جسے دنیا ولی سمجھے اور جو اپنے آپ کو ولی ہونے کے راستے کا مسافر بنا لے، وہ یقیناً ولی ہوتا ہے نا. اسم بامسمہ عطا حسین. تخلص کیا کیا انہوں نے؟ فانی. تخلص ان کا تھا فانی. ایسے بزرگ ہوئے کہ سرکار دو عالم سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا مولا علی، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی زیارتیں کی. ان کو دیکھا، لقا ہوئی، ملاقات ہوئی، تحفے ملے، اوراد ملے، وظائف ملے، مہربانیاں ملی، اشارے ملے، بشارت ملی. اور اسی بشارت سے گیا والوں کے لیے ناز کا سبب ہے، فخر کا باعث ہے، مباحات کی وجہ ہے کہ یہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں جو نام کے بھی عطا حسین ہیں اور کام کے بھی عطا حسین ہیں نا. اور ان سے مرہمی سلسلے کا فیضان پورے عرب اور عجم میں پھیلا، چونکہ وہ کثرت سے اسفار سفر بہت کرتے تھے. کئی حج کیے اور سفر نامے لکھتے تھے، لکھتے جاتے تھے آج فلاں تاریخ کو کہاں پہنچے، کس سے ملاقات ہوئی. اس دور میں ہندوستان کا کوئی ایسا بڑا صوفی، شاعر اور عالم نہیں ہے جس نے حضرت سے ملاقات نہ کی ہے نا. اور حضرت نے عرب میں جو وقت گزارا تو عرب کے علماء نے بھی حضرت سے استفادہ کیا اور مرہمی سلسلے کا فیضان عرب میں بھی پھیلا، عجم میں بھی پھیلا.